السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی عمر، صحت اور زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ چلیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کی ترکیب ہم شروع کرتے ہیں تو با حرف جار ہے، اسمی مضاف ہے، اللہ موصوف، الرحمن صفت اول اور الرحیم صفت ثانی ہے۔ موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا۔ اسمی مضاف کے لیے مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور ہو جائیں گے با حرف جار کے لیے۔ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے اشرعوا فعل با فاعل کے۔ اشرعوا فعل با فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں میں آپ کو نہایت ہی آسان طریقے سے ان کی تمام کی تراکیب سمجھا دیتی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حروف جارہ ہمیشہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، تو حروف جارہ میں سے یہاں با داخل ہو رہا ہے تو آپ کو یہ چیز اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ با حرف جار ہے تو اس کے بعد والا لفظ جو سا ہے وہ اسم ہے۔ تو اب ہم نے اس کو مضاف کیوں کہا ہے؟ مضاف کہنے کی وجہ آپ ابھی سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب بھی پہلا اسم نکرہ ہوگا اور دوسرا معرفہ ہوگا تو ہم اس کو مضاف اور مضاف الیہ بلائیں گے۔ اب اس جملے میں دیکھیں تو اسم جو مضاف ہے، جو اسم ہے وہ نکرہ ہے، اور اللہ جو اسم ہے وہ معرفہ ہے۔ پہلا اسم نکرہ ہے اور دوسرا معرفہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو مضاف بنایا، اور اللہ اس کے لیے مضاف الیہ ہے۔ لیکن ہم نے اسے ڈائریکٹ مضاف الیہ اس لیے نہیں بنایا کیونکہ اس سے آگے ابھی بات جاری ہے۔ تو اللہ کو ہم نے موصوف بنایا۔ اب موصوف بنانے کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں بھی اسم کا ہی قاعدہ داخل ہوتا ہے کہ اگر اسم معرفہ ہو، یعنی اس کا پہلا اسم بھی اور دوسرا اسم بھی دونوں معرفہ ہوں تو ہم اس کو موصوف صفت کہیں گے، یا تو اس کے دونوں اسم ہی نکرہ ہوں تب بھی ہم اسے موصوف صفت کہیں گے، یعنی کہ اس کے اندر جو اسم موجود ہیں دونوں کی حالت ایک جیسی ہونی چاہیے، یا تو معرفہ یا تو نکرہ۔ اب یہاں پر جو اسم ہے اللہ جون سا ہے، اللہ بھی جون سا ہے معرفہ ہے، پھر اس کے بعد الرحمن جو اس کی صفت ہے وہ بھی معرفہ ہے، الرحیم جو اس کی صفت ثانی ہے وہ بھی معرفہ ہے۔ تو اسی لیے ہم نے لفظ اللہ کو موصوف بنایا ہے، الرحمن کو اس کی صفت اول اور الرحیم کو صفت ثانی بنایا ہے۔ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مضاف الیہ ہوا، اسمی مضاف کا، یعنی وہ جو اسم نکرہ موجود تھی اس کا۔ پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر با حرف جار کے لیے مجرور ہوں گے۔ اب یہاں ایک بات اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ جار اور مجرور جب بھی آپس میں ملیں گے تو وہ متعلق بنیں گے، ٹھیک ہے؟ کسی نہ کسی چیز کے متعلق بنیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم اشرعوا بھی متعلق اس کے لیے بنا سکتے ہیں، فعل با فاعل اس کا بنا سکتے ہیں جس کے لیے یہ متعلق بنیں گے، یا تو ثابتن۔ آپ ابھی سے اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جہاں بھی جار مجرور آئے گا اس کو ہم نے ملا کر کہنا ہے کہ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اشرعوا فعل با فاعل کے یا ثابتن فعل با فاعل کے۔ اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اسم کے دو قاعدے میں نے آپ کو سمجھا دیے، مضاف اور مضاف الیہ کا اور ایک موصوف صفت کا، اور تیسرا قاعدہ جو سا اسم کا ہوتا ہے اگر اسم شروع میں آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں۔ اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں تاکہ اگلی جو آگے ترکیب ہیں وہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ ایک بار ترکیب کو دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں۔ با حرف جار، اسمی مضاف، اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی۔ موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر مضاف الیہ ہوا اسمی مضاف کے لیے، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہوئے با حرف جار کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اشرعوا فعل با فاعل کے، اشرعوا فعل محذوف اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تمام قواعد کو اپنی نوٹ بک میں سیو کرتے رہیں، اور اگر کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہ آئے کمنٹ باکس میں مجھ سے رابطہ کریں، تمام آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر ملیں گے اگلے لیکچر میں۔ رکیے لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بجانا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔